بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ کیا یہ ایک تھیٹر شو تھا؟ یہ ہے وہ موضوع جس پر آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ چند روز قبل ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملہ کے بارے میں دنیا بھر میں تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اتوار کے روز ہونے والی UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کو بھی روس نے واضح الفاظ میں یورپ کی انتہائی منافقانہ پالیسی پر مبنی ایک سرگرمی قرار دے دیا ہے۔ ایرانی حملہ کے بارے میں روس کے ایک مشہور اور کھرا سچ بولنے والے ممبر پارلیمنٹ ڈمیٹری بیلک، جو کہ روسی پارلیمنٹ کے بین الاقوامی امور کی کمیٹی کے اہم ممبر بھی ہیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورت تجزیہ کیا ہے۔ اس ساری سرگرمی کو انہوں نے تھیٹر کا ایک شو قرار دیا ہے۔ ان کے تجزیہ کے مطابق یہ ساری کارروائی ایک معاہدہ کے تحت کی گئی تھی، کیونکہ ایران پر یا ایران کی حکومت پر ان کے عوام اور بعض ممالک کی طرف سے شام میں ایرانی سفارت خانہ پر ہونے والے حملہ کا بدلہ لینے کے لیے شدید دباؤ تھا۔ روس کے یہ ممبر پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس ساری کارروائی کے بعد ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل کے ایک فوجی بیس کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کیا اس فوجی بیس میں ہونے والے نقصان کی کوئی ایک بھی تصویر یا کوئی شارٹ ویڈیو تک کیا ایران نے جاری کی ہے کہ ان کے حملوں کے بعد وہ یہ بتا سکیں کہ آخر اسرائیل کو انہوں نے کیا نقصان پہنچایا ہے؟ ایسا کچھ بھی ابھی تک اویلیبل نہیں ہے۔ اب اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران کی طرف سے بدلہ اتارنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا گیا، جس پر طے شدہ تفصیلات کے مطابق عمل کیا گیا۔ اس تجزیہ کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ کے اس بیان سے بھی تقویت ملتی ہے، جس کے مطابق انہوں نے بتلایا کہ ہمسایہ ممالک کو اس حملہ کے شروع کرنے سے 72 گھنٹے یعنی 72 آورز بیفور مطلع کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران نے براہ راست اپنے پلان سے امریکہ کو بھی بروقت مطلع کر دیا تھا اور اس امر کو امریکہ کی وساطت سے یقینی بنوا لیا تھا کہ اس حملہ کے نتیجہ میں اسرائیل کوئی ایسی سرگرمی یا حرکت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے حالات مزید بگڑ جائیں، اور یہی وجہ تھی کہ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ جو ہی ایران کا حملہ ختم ہوتا ہے تو اس حملے کے فوراً بعد 25 منٹ تک ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی تھی اور اسرائیلی وزیر اعظم کو واضح تنبیہ کر دی تھی، یا کم از کم ان کا انداز اسی قسم کا تھا کہ جیسے تنبیہ کر رہے ہوں کہ اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا جارحانہ قدم نہیں اٹھایا جائے گا، اور اگر اسرائیل نے ایسا کچھ کیا تو پھر امریکہ اسرائیل کا ساتھ بالکل نہیں دے گا۔ اب یہاں یہ امر بھی انتہائی اہم ہے کہ اس وقت اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان کوئی بڑی جنگ چھڑ جاتی تو پھر صدر بائیڈن کے مطابق ان کے دوبارہ صدر بننے کا چانس بالکل ہی ختم ہو جاتا اور ٹرمپ کی واپسی کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ ایران کی ساری کارروائی سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے پوری کوشش کی کہ ایران اسرائیل پر اپنی سرزمین سے حملہ نہ کرے، لیکن امریکی کوششوں کے باوجود ایران اپنے عوام اور دیگر ممالک کے دباؤ کی وجہ سے اس پر قطعاً راضی نہ ہوا، اور جو ابھی سیاسی صورتحال واضح کی ہے جس کے تحت صدر بائیڈن کا جو ہے دوبارہ منتخب ہونا بھی اس سارے قضیے سے اب جڑ گیا ہے، تو اس سیاسی صورتحال کے پیش نظر اور اسی طرح اس وقت جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اسرائیل کو دینے کے لیے اینٹی ایئر میزائلوں کی بھی شدید کمی ہے، تو ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امریکن ڈیموکریٹس نے اسرائیل کو بہرحال بہت کوششوں کے بعد اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ ایران کو اسرائیل پر ایران کی سرزمین سے حملہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور ساتھ ہی اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے یہ یقین دہانی بھی کروا دی گئی
کہ جو بھی ایران کی طرف سے حملہ میں استعمال ہونے والے ڈرونز اور میزائل ہوں گے ان کو مار گرانے کے لیے یہ امریکہ نے ذمہ داری لی کہ یو کے، اردن اور کچھ اور ایسے ممالک ہیں، اور امریکہ تو ظاہر ہے اس میں شامل ہے، تو حملہ میں استعمال ہونے والے ان ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں ہی مار گرایا جائے گا۔ اور یہ بھی اسرائیل کو یقین دہانی کرائی کی کہ اس کی سول آبادی کو کوئی اس حملہ سے خطرہ درپیش نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایران کی طرف سے دی گئی اس اطلاع کے بارے میں اسرائیل کو بھی مطلع کر دیا گیا کہ کس فوجی بیس پر حملہ کیا جائے گا، اور ایران سے بھی یہ یقین دہانی لے لی گئی کہ اس حملہ کے بعد اگر اسرائیل دکھاوے کے لیے یا کسی اور غصے کی وجہ سے کوئی چھوٹا موٹا رد عمل دکھلا بھی دیتا ہے تو ایران اس کے بارے میں نہ تو جنگ کو وسعت دے گا اور نہ ہی کوئی بڑا رد عمل دکھلائے گا۔ اب اس ساری صورتحال کا ایک دلچسپ پہلو بہرحال کچھ ایسا ابھرتا بھی نظر آ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہ جو ابھی آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے، اس کی روشنی میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایران کی جو طاقت ہے وہ اب خاصی مؤثر ہو چکی ہے، اور وہ اس سٹیج پہ آ چکا ہے کہ اگر وہ امریکہ کی کچھ شرائط مانتا ہے تو پھر امریکہ سے بھی اپنی شرائط کو وہ منوانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ حالانکہ چند سال قبل ایسی صورتحال ایران کے لیے تو بہرحال بالکل نہیں تھی، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ امریکہ کو اپنی شرائط جو ہے وہ منوا سکے۔ ابھی بھی بہرحال اس صورتحال کی روشنی میں اس چیز کو حتمی تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل فوری طور پہ یا کچھ عرصہ بعد کوئی رد عمل دکھلائے گا یا نہیں، اس کا بھی کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، لیکن بہرحال یہ بھی حتمی چیز ہے کہ اسرائیل نے یہ یقین دہانی ضرور کروا دی ہے کہ وہ کوئی ایسی سرگرمی بہرحال نہیں کرے گا جس کی وجہ سے صدر بائیڈن کے دوبارہ صدر بننے کا چانس جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہو جائے۔ اب اس یقین دہانی کے بدلے یہ جو اسرائیل نے امریکہ کو کروائی ہے، اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی امریکہ سے اپنے لیے کچھ شرائط منوائی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو مزید دھچکے نہیں لگیں گے، اور ان کے اقتدار کو فی الحال جاری رکھا جائے گا، اور اس چیز کی انہوں نے امریکی صدر سے یقین دہانی حاصل کی ہے، اور تب بھی وہ اس چیز پہ بھی ایگری ہوئے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کی وجہ سے یہ مزید کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو ناظرین، ابھی یہ جو آپ کو کچھ مختصراً یہ باتیں بتائی ہیں اور یہ جو تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ خود غیر جانبداری سے اس کا جائزہ لے لیں تو اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے یہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ اپنی ثوابدید اور باہمی افہام و تفہیم سے یہ سرگرمیاں کرتے ہیں، اور جب آدمی کو گہرائی میں جا کر ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ دراصل یہ جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ ایک ان بڑی طاقتوں کے لیے ایک خوبصورت قسم کا تھیٹر شو ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ بیچارے عوام الناس کے ساتھ کیا بنتی ہے، وہ تو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ کوئی تھیٹر شو چل رہا ہے، وہ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور حقیقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ماحول جو ہے وہ بن رہا ہے، اور پھر یہ جو تھیٹر شو بڑی طاقتیں کرتی ہیں ثوابدید کے مطابق اور اپنی باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ، اس کا نقصان بہرحال عوام الناس ہی اٹھاتے ہیں۔ تو یہی کوئی ساری صورتحال اس وقت جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس کے پس منظر میں سارا کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی طاقتوں کی آپس میں ملی بھگت تھی اور ایک تھیٹر شو رچایا گیا ہے، اور اب اس کا آئندہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کے لیے تو بہرحال ہم انتظار کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے کوئی ان دنیاوی حکمرانوں کو کوئی ہدایت دے اور کوئی ایسا موقع بھی آ جائے کہ دنیا میں یہ جو طاقتور ممالک ہیں یہاں بھی کوئی عوام دوست جو ہے حکمران وہ آ سکیں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔